أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا النبي المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل والله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ مجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سبقت لهم من الحسنی نہ باغ خلد نہ دامان حور خلق کیا، نہ کوہ طور بنائی نہ طور خلق کیا، بنایا دہر کو جب اس بنانے والے نے تو سب سے پہلے محمد کا نور خلق کیا۔ علی کا عشق سرے دار چڑھ کے بولتا ہے، زبان میسم تمار بن کے بولتا ہے۔ علی کا عشق سرے دار چڑھ کے بولتا ہے، زبان میسم تمار بن کے بولتا ہے۔ علی کے لطف و طہارت کی انتہا مجھ پر، یہ میری نسل میں پیغام بن کے بولتا ہے۔ مجھے نصیب ہے منبر کے ساتھ ذکر علی، یہ میری قبر میں ایمان بن کے بولتا ہے۔ اور وہ کون تھا شب معراج کس کی تھی یہ صدا، علی کے لہجے میں یزدان بن کے بولتا ہے۔ اور علی کا نام ہی اسلام کا سہارا ہے، علی کا نام ہی اسلام کا سہارا ہے، نبی کے ہاتھوں پہ قرآن بن کے بولتا ہے۔ تمام تعریفوں ذات واحد کو زیبا، جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب، جو ہمارے دلوں کا حال ہم سے بہتر جانتا ہے، وہ پروردگار عالم جو کن فیکون کی منزل پر، جو علا کل شیء قدیر، جو ہے بھی ہے اور ایسا ہے کہ قیوم ہے اور ایسا قیوم ہے کہ صمد ہے اور ایسا صمد ہے کہ لم یلد ہے اور ولم یولد ہے۔ کلام محکم پروردگار عالم کی وہ بابرکت کتاب کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 101، اور پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنی، کہ یقیناً بالتحقیق ہم نے پہلے ہی سے ان لوگوں کو الگ کر لیا، ان لوگوں کو چن لیا کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ کلام محکم وہ بابرکت کتاب کہ پروردگار عالم اس کتاب برحق کو کہیں پر کتاب مبین کہہ رہا ہے، کہیں پر ہادی کہہ رہا ہے، کہیں فرقان کہا جا رہا ہے، کہیں نور کہا جا رہا ہے، کہ اللہ نے ازل سے لے کر ابد تک کا علم جو ہے وہ اس کتاب برحق میں رکھا ہے۔ اور یہ کیسی کتاب ہے کہ اتنی بابرکت کتاب کہ جب اس کو کھولا جاتا ہے تو کیا مقام کہ خود ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہدایت ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو 1-2 نہیں بلکہ 55 ناموں سے پکارا ہے۔ اور جب یہ کتاب کھلتا ہے تو جس گھر میں یہ کتاب کھلتی ہے، اللہ کا نور جو ہے وہ اس گھر سے اس انداز میں بلند ہوتا ہے کہ وہ گھر اہل عرش کے لیے مثل ستارہ کی مانند ہے جس میں قرآن کھلتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کتاب برحق کو، اس کتاب ہدایت کو اس انداز میں اپنے گھروں میں کھولیں کہ یہ کتاب اہل عرش کی، یہ کتاب اگر ہمارے گھروں میں کھلے تو ہمارا گھر اہل عرش کے لیے مثل ستارہ کی مانند قرار پا جائے۔ اور پروردگار عالم ابتدائی آیات میں دیکھیے کہ عجب انداز ہے کہ
ہم دنیا کی کوئی کتنی ہی قیمتی کتاب کیوں نہ ہو، اگر مہنگی کتاب ہے، کسی بہت بڑے آتھر کی لکھی ہوئی ہے، ہم اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں، اس کا سرورق دیکھتے ہیں، اس کا عنوان دیکھتے ہیں، اور پھر جب ہمیں وہ پسند آتی ہے تو چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، ہم اس کو لینے میں کوئی تعامل نہیں کرتے. مگر چاہے کتنی ہی مہنگی کتاب کیوں نہ ہو، ہم نے ایک بار پڑھی، 2 بار پڑھی، 3 بار پڑھی، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کتاب ہمارے گھروں میں کسی الماری میں سج جاتی ہے، یا ہم اس کتاب کو کسی بہت بڑی لائبریری کی زینت بنا دیتے ہیں. کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ تکرار پسند نہیں کرتی. ریپیٹیشن، بار بار چیزوں کا ریپیٹ کرنا ہمیں پسند نہیں ہے. ہم ایک بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے. کوئی کتاب ہمیں اگر بہت پسند آئی تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اسے بند کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. مگر کیا لطف ہے قرآن کا، کیا لطف ہے اس کے پڑھنے کا، کہ آپ جوں پڑھتے چلے جائیے تو ہر بار ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم پہلی بار پڑھ رہے ہیں. چاہے کتنا ہی بڑا قاری کیوں نہ ہو، کتنی ہی خوبصورت قرأت کیوں نہ ہو، مگر جب اس کلام کے حروف پر نگاہیں ہماری مرتکز ہو جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ ہم پہلی بار پڑھ رہے ہیں. ہمارے لب جو ہیں وہ جب ان لفظوں کو چومتے ہیں تو اتنا لطف آتا ہے. اور اس لیے پروردگار عالم نے اس کتاب کی عظمت کو یہ بیان کیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے کہ جب اس کو پڑھنا تو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگانا. اور خود پروردگار عالم ابتدائی آیات میں کہتا ہے سورہ بقرہ کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب مجھے کہنے دیجئے ایک لفظ کہ یہ کتاب کہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے، کہ جس کی عظمت یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تو اس کو جزدان میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، جس کی عظمت یہ ہے کہ جب گھروں میں پڑھتے ہیں تو ہمارا گھر جو ہے وہ اہل عرش کے لیے مثل ستارہ کی مانند ہو جاتا ہے، جس کی عظمت یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ بغیر طہارت کے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. اور جس کا کمال یہ ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہم نے ہر خشک و تر کو اس کتاب مبین میں محصور کر کے رکھ دیا. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ ہم نے دنیا میں اس کتاب کو فقط مردوں کے لیے رکھ دیا. کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے گھروں میں قرآن کھل جایا کرتا ہے. نہیں، یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں، یہ تو زندوں کے لیے ہدایت ہے. یہ تو ہادی ہے، اور کیسا ہادی ہے کہ یہ کلام کرتا ہے، یہ گفتگو کرتا ہے، یہ باتیں کرتا ہے. جب آپ قرآن پڑھیں، آپ ایک ایک آیت کو پڑھتے چلے جائیے، قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، قرآن آپ سے گفتگو کر رہا ہے. اور عجب انداز ہے کہ جس کلام برحق کو ہم پڑھتے ہیں تو خدا پروردگار عالم ہمیں وہ شعور عطا کر دے، ہمیں وہ بصیرت اور بصارت عطا کر دے، ہمیں وہ فہم و فراست عطا کر دے، ہمیں وہ فکر عطا کر دے کہ ہم اس انداز میں اس قرآن کو پڑھیں. اور جب قرآن کو پڑھیں گے تو اس کے معنی بھی پڑھیں گے، اس کے مفاہیم بھی پڑھیں گے. مگر اگر قرآن پڑھا اور قرآن کے ساتھ آل محمد کو نہ دیکھا تو وہ قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا. اگر قرآن پڑھا اور آل محمد کی فضیلت کو نہ دیکھا تو بھی اس قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کہ ادھر قرآن شروع بسم اللہ سے ہوتا ہے اور ختم والناس پر ہوتا ہے، تو بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک آپ کو آل محمد کی فضیلتیں نظر آئیں گی. اور اسی لیے کسی نے کہا کہ سمٹے تو بے کی نقطے کا عکاس ہے علی، اور پھیلے تو تابہ سرحد والناس ہے علی. نہ قرآن علی سے جدا، نہ علی قرآن سے جدا. اور جب چاہنے والا قرآن کو پڑھتا ہے، جب ایک عاشق قرآن کو پڑھتا ہے، جب ایک محبت کرنے والا قرآن کو پڑھتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ وہ اس قرآن میں کہاں کہاں علی کی فضیلت کو ڈھونڈتا ہے. کیونکہ قرآن علی کے بغیر نامکمل ہے. رسول کی اس حدیث کو کہاں لے کر جائیں کہ علی ما القرآن والقرآن ما علی، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. علی ما الحق والحق ما علی،
علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو علی کی فضیلتوں کا ایک بحر بے قرار اس قرآن میں سمٹا ہوا ہے، چاہے سورہ بقرہ ہے، چاہے سورہ مائدہ ہے، چاہے سورہ آل عمران ہے، چاہے سورہ احزاب ہے۔ اور یہی تو ابن عباس نے بتایا تھا کہ علی کا چاہنے والا، علی کا شاگرد، اور کتنا بڑا شاگرد ہے کہ فقط علی سے الحمد کی تفسیر کو پوچھا تھا، اور جب میرے مولا نے الحمد کی تفسیر کو بیان کرنا شروع کیا تو ابن عباس نے کہا کہ مولا تمام رات گزر گئی، تمام دن گزر گیا، ابھی تو فقط الف کی تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ تو میرے مولا نے کہا تھا کہ مجھے قسم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کی، اے ابن عباس، اگر میں الحمد کی تفسیر کو بیان کروں تو 70 اونٹ بار ہو جائیں گے مگر الحمد کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ اور علی کا چاہنے والا شام میں بیٹھا ہوا ہے، شام کی مسجد ہے، اور شام کی مسجد میں قرآن کھلا ہوا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کسی نے جا کر اس فرعون شام سے، اس لعین شام سے کہا کہ تو نے تو محراب و منبر سے علی کی فضیلت کو بیان کرنے سے منع کیا، جاؤ اور جا کر دیکھ کہ ایک مسجد میں شخص بیٹھا ہوا ہے، قرآن سامنے ہے مگر وہ قرآن نہیں پڑھتا بلکہ علی کی فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ تو تاریخ نے لکھا کہ دوڑا ہوا آیا اور آ کر دیکھا کہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کھلا ہوا ہے اور زبان پر فضائل علی ابن ابی طالب کا ایک بحر بے قرار جو ہے وہ بہہ رہا ہے۔ کہا کہ میں نے تجھے منع نہیں کیا کہ علی کی فضیلت کو نہیں بیان، تو قرآن پڑھ مگر علی کی فضیلت کو نہ بیان کر۔ کہا تو مجھے قرآن پڑھنے سے روک رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں قرآن پڑھنے سے نہیں روک رہا بلکہ میں فضائل علی ابن ابی طالب پڑھنے سے منع کر رہا ہوں۔ کہا تو کوئی بھی آیت پڑھ لے مگر علی کی فضیلت کو نہ پڑھ۔ تو سب کو آپ کو معلوم ہے یہ واقعہ، ابن عباس نے قرآن کی آیتوں کو پڑھنا شروع کیا۔ کبھی کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جیسے ہی اس آیت کو پڑھا کہا کہ نہیں، اس میں تو علی کی طہارت کو بیان کیا گیا۔ ابن عباس نے کہا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینہ ومن عندہ علم الکتاب، کہا کہ نہیں، یہ ومن عندہ علم الکتاب تو علی کی ذات ہے تو اس کو بیان نہ کر۔ کہا کانہم بنیان مرصوص، کہا کہ نہیں، اس میں تو علی کی شجاعت کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ابن عباس نے کہتے ہیں کہ ابن عباس نے مختلف آیتوں کو پڑھنا شروع کیا، جس آیت کو پڑھتے چلے گئے منع کرتا چلا گیا۔ ابن عباس نے الحمد پڑھی، کہا کہ نہیں، صراط مستقیم تو ذات علی ابن ابی طالب کو کہا گیا ہے۔ آیہ ولایت پڑھی، کہا کہ نہیں، اس میں تو علی کا تذکرہ ہے۔ سورہ دہر کی تلاوت کی، کہا کہ نہیں، یہ تو علی کی شان میں بیان کی گئی ہے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ اچھا تو خود بتا کہ میں کہاں سے قرآن پڑھوں؟ کہا کہ کہہ کے اذا زلزلت الارض زلزالھا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، ابن عباس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کہا کہ یہاں بھی تیرا مطلب حل نہیں ہوگا۔ کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اس آیت میں تو علی کا تذکرہ نہیں ہے، پڑھ کے سورہ زلزال کی تلاوت کر۔ کہا کہ نہیں، یہاں بھی تیرا مطلب حل نہیں ہوگا۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ یاد کر وہ وقت کہ جس وقت مدینے میں زلزلہ آیا تھا اور لوگ دوڑتے ہوئے علی کے پاس آئے تھے، اور جب دوڑتے ہوئے علی کے پاس آئے تو علی نے اپنے ہاتھ کو زمین کی پشت پر رکھ کر کہا تھا کہ اے تراب، ابو تراب، حکم دے رہا ہے تو ساکن کیوں نہیں ہو جاتی؟ اور اس وقت علی نے کہا تھا اذا زلزلت الارض زلزالھا۔ یہ ہے ذات علی ابن ابی طالب۔ نہ علی قرآن سے الگ ہے، نہ قرآن علی سے الگ ہے۔ اور جو ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، آپ دیکھیے کہ چاہنے والا جب ان آیتوں پر رکتا ہے تو خود بخود ذہن میں وہ علی کی فضیلت آ جاتی ہے، وہ علی کے فضائل آ جاتے ہیں۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک کہ جب ہم اپنے گھروں میں قرآن کو کھول رہے ہیں، میں ایک جگہ دیکھ رہی تھی سورہ فرقان میں پروردگار عالم نے قوم عاد اور سمود کا تذکرہ کیا، اور قوم عاد اور قوم سمود کے تذکرے کے ساتھ پروردگار عالم نے اصحاب راس کا تذکرہ بھی کیا۔
اور یہی اصحاب راز کا تذکرہ کہ جہاں ہمیں سورہ فرقان کی آیت میں ملتا ہے وہیں ہمیں سورہ قاف میں بھی ملے گا۔ اب قوم سمود اور قوم عاد جو ہے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے عذاب نازل کیا، مگر اگر کوئی پوچھے کہ اصحاب راز کیا ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اصحاب راز کون تھے؟ اس لیے میرے مولا نے کہا کہ علی کے پاس علم کا ایسا خزانہ تھا کہ کسی نے علی سے ایسے سوال نہیں پوچھے، اور کہا کہ علی اتنا سخی تھا کہ کسی نے اس حساب سے مانگا نہیں۔ اور کیا کہنا علی کے علم کا کہ جناب کمیل کو کہا تھا میرے مولا نے، کہا کہ کمیل علی کے سینے میں، علی کی پسلیوں کے درمیان علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر معجزہ ہے۔ اور یہی اصحاب راز کے بارے میں امام رضا علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث 8ویں امام نے نقل کی ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے۔ کہا کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے کہ جس وقت میرے بابا کی شہادت کا وقت قریب آیا تو بابا کی شہادت سے 3 دن قبل ایک شخص قبیلہ بنو تمیم کا علی کے پاس آیا اور علی کے پاس آ کر ایک سوال کیا، کہا کہ یا علی یہ بتائیے کہ قرآن میں اصحاب راز کا تذکرہ ہے، یہ اصحاب راز کون ہے؟ تو میرے مولا نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ تو نے بہت اچھا سوال کیا، کہا کہ اگر آج تو یہ سوال نہ پوچھتا، آج تک کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا، اور اگر آج تو نہ پوچھتا تو قیامت تک کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اصحاب راز کون تھے۔ تو میرے مولا نے کہا کہ میری ذات وہ ہے کہ اللہ نے مجھے اول اور آخر کا علم عطا کیا ہے، اور کہا کہ میری ذات میں اللہ نے علم ایسے دیا ہے، اور مجھے یہ علم جو ہے وہ میرے بھائی، میرے مولا رسول خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نے دیا ہے، اور اس انداز میں دیا ہے کہ جیسے کوئی طائر اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے، یعنی طائر جب اپنے بچے کو دانا دیتا ہے تو اس انداز میں دیتا ہے کہ وہ دانا ہو بہو بچے کے منہ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ کہا کہ میرے رسول نے مجھے ایسے علم دیا کہ جیسے کوئی طائر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، اور وہ علم جو ہے وہ میرے سینے میں موجود ہے۔ اور پھر میرے مولا نے اصحاب راز کے قصے کو بیان کیا کہ بہت بڑی تفصیل ہے کہ جو ترجمے اور تفسیر میں نظر آتی ہے کہ میرے مولا نے کہا کہ یہ اصحاب راز وہ تھے کہ جو ایک صنوبر کے درخت کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ صنوبر کا درخت وہ تھا کہ جس کو درختوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس انداز میں یہ قبیلہ جو تھا، بلکہ یہ صنوبر کا درخت جو ہے جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت یافس نے لگایا تھا، اور وہ پودا جو ہے وہ بڑا ہوا، طوفان نوح کے بعد کا قصہ ہے، یہ پودا جو ہے وہ بڑا ہوا، اور یہ پودا، یہ درخت جو ہے وہ یہ دریا کے کنارے تھا۔ اور امام نے بیان کیا، کہا کہ جو آس پاس کے لوگ تھے وہ 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور امام نے ہر قبیلے کا الگ الگ نام بتایا، اور کہا کہ اس میں جو سب سے بڑا قبیلہ تھا وہ اس درخت کی، وہ اس بستی میں تھا جس میں یہ درخت تھا، اور پھر جو دوسرے قبائل تھے انہوں نے اس درخت کا بیج لے کر اپنی اپنی بستی میں بویا، اور وہاں بھی پھر اس کے درخت اگنے شروع ہو گئے، اور کہا کہ یہ درخت جو تھا یہ دریا کے کنارے تھا، کہ اس وقت اس دریا کا پانی جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، کہ زمین پر اس سے زیادہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی کہیں نہیں تھا۔ اور پھر میرے مولا نے کہا کہ وہ لوگ جو اصحاب راز جن کو کہا گیا، کہا کہ یہ 12 قبیلے کے لوگ تھے کہ جو صنوبر کے درخت کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اس درخت کو اس انداز میں اس کی پوجا کرتے تھے کہ مختلف تصویریں بنا کے اس درخت پر لٹکا دیا کرتے تھے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ قبائل جمع ہوتے تھے اور تہوار مناتے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ قربانی کر کے اس کا خون جو ہے اس درخت پر ڈالتے تھے۔ اور پھر میرے مولا نے کہا کہ اس درخت کی جڑ میں
شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ لڑکوں کی، جوانوں کی آواز میں کلام کرتا تھا، تو ان لوگوں کو یہ یقین آ جاتا تھا کہ ہماری عبادت جو ہے وہ اللہ نے قبول کر لی، اور وہ خوشیاں مناتے تھے. اور جب وہ آواز اس درخت سے آتی تھی تو انہیں یقین ہو جاتا تھا کہ یہ درخت جو ہے یہی خدا ہے، اور اسی انداز میں وہ خوشیاں مناتے تھے. اور پھر اس کے بعد کہ جب ان کی یہ حد سے تجاوز کر گئی تو پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے بتایا، کہا کہ پروردگار عالم نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے وہاں پر ایک نبی کو بھیجا، اور وہ نبی جو ہے وہ خدا کی وحدانیت کا بیان کرتے رہے، کہتے رہے کہ نہیں، کہ یہ تمہارا خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. مگر ان لوگوں نے اس نبی پر ظلم یہ کیا کہ وہ جو چشمہ تھا جو وہاں بہتا تھا، انہوں نے اس کا پانی روکا، اس کا، اور وہ پورا طریقہ میرے مولا نے بیان کیا کہ کس طریقے سے اصحاب راس نے اس پانی کو روکا. اور جب وہ چشمہ خالی ہو گیا تو اس کی تہ میں انہوں نے ایک کنویں کو کھودا کہ جس کا منہ جو ہے وہ بہت تنگ تھا، اور اس کنویں میں اس خدا کے نبی کو پھینکا، زندہ پھینکا، اور اس کے بعد اس کے اوپر پتھر رکھ کر اس کے منہ کو بند کر دیا. اب یہ تمام واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ اس انداز میں علی نے اس واقعے کو بیان کیا کہ جیسے یہ پورا کا پورا واقعہ جو ہے وہ علی کے سامنے ہو رہا ہے. میرے مولا نے اس واقعے کو جب بیان کیا، کہا کہ پھر جس وقت اس خدا کے نبی کو انہوں نے کنویں میں ڈالا اور پتھر اوپر رکھ دیا، اور پھر دوبارہ تمام کا تمام پانی جو ہے وہ اس چشمے میں دوبارہ بھر دیا، اس جگہ پر دوبارہ پانی چھوڑ دیا گیا. اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کے نبی کے جنہوں نے خدا سے دعا مانگی اور کہا کہ پروردگار عالم تو اسی وقت ملک الموت کو بھیج اور میری روح کو قبض کر لے. تو کہا کہ خدا کے پروردگار عالم کو یہ امر اتنا ناگوار گزرا ان لوگوں کا کہ اللہ نے جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل، میں نے ان لوگوں کو اتنی مہلت دی ہے مگر انہوں نے میرے نبی پر ظلم کی انتہا کر دی. اور اس کے بعد مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، کہا کہ پروردگار عالم نے اصحاب راس پر وہ عذاب نازل کیا کہ زمین کے تختے کو مثل تانبا کی مانند دہکا دیا گیا، اور کہا کہ زمین جو ہے وہ پگھل کر تانبا بن گئی، اور آسمان سے ایک سرخ آندھی آئی کہ آسمان سے بھی آگ برسی اور زمین پر بھی آگ کا دریا بہنے لگا، اور وہ تمام کا تمام قبیلہ، وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اسی آگ کے دریا میں جل کر خاکستر ہو گئے. یہ اللہ کا عذاب تھا ان لوگوں پر جن کو اصحاب راس کہا گیا. اور پھر میرے مولا نے کہا کہ پروردگار عالم، ہم تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو غفور بھی ہے، تو رحیم بھی ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ وہ علم کہ جو ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتا. اگر ہم قرآن میں ان واقعات کو دیکھتے ہیں، قرآن میں ان آیتوں کو دیکھتے ہیں، تو جب تک محمد اور آل محمد کے دامن کو نہ تھامے ہمیں قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا. اور علی کا علم تو وہ ہے کہ میرے مولا نے کہا کہ اگر آسمان کے حجابات کو ہٹا دیا جائے تو علی کے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اور کیوں نہ واقف ہوں آسمان کے راستوں سے؟ کہ کسی نے کہا کہ عرش بری مقام جناب امیر ہے، اور واقعی عرش بری مقام جناب امیر ہے. خدا کا رسول مسجد میں تشریف فرما ہے، جناب جبرائیل آئے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی جناب جبرائیل نے مسجد کے دروازے سے علی کو آتا ہوا دیکھا تو احترام مولا کائنات میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے. رسول خدا نے پوچھا، کہا کہ جبرائیل آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے میری خلقت کی ہے، اور کہا کہ جب میرے جسم میں ذرا سی حرکت ہوئی تو اللہ نے مجھ سے ایک سوال کیا اور کہا کہ مجھے یہ بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو کہا کہ میں جواب نہیں دے پایا، تو میں نے عرش کے پردے میں کو ہٹتے ہوئے دیکھا اور ایک نور کو چمکتے ہوئے دیکھا، اور جیسے ہی وہ نور چمکا میں نے اس کے چہرے کو دیکھا کہ اس نے مجھے اس وقت کہا کہ اے جبرائیل، کہتا کیوں نہیں کہ تو رب جلیل ہے، تیرا نام جمیل ہے، اور میں عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے. کہا کہ بس جیسے ہی میں نے اس سوال کا جواب دیا، پروردگار عالم نے مجھے وہ مرتبہ اور شان عطا کی کہ مجھے سید الملائکہ بنا دیا.
اور کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت سے یہ میرا استاد ہے، میں اپنے استاد کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں. اور یہ بہار الانوار کی مستند روایت ہے کہ جناب رسالت مآب نے پوچھا، کہا کہ جبرائیل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ عرش کے افق پر ایک ستارہ چمکتا ہے اور وہ ستارہ جو ہے وہ ہر 30,000 سال کے بعد نمودار ہوتا ہے. یا رسول اللہ میں اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. جیسے ہی جناب جبرائیل نے یہ کہا، جناب رسالت مآب نے ایک مرتبہ علی کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ علی ذرا اپنے سر سے امامے کو تو ہٹائیے گا. بس جیسے ہی علی نے اپنے ماتھے سے امامے کو ہٹایا، ایک مرتبہ وہ نور ساتے ہوا کہ بے ساختہ جبرائیل پکار اٹھے. کہا کہ باخدا یہ وہی نور ہے جو میں نے عرش پر چھلکتا ہوا دیکھا تھا. تو کیا کہنا میرے مولا کی عظمت کا، کیا کہنا میرے مولا کے مقام کا، کہ جس کا مقام اتنا بلند ہو، جس کا مرتبہ اتنا بلند ہو. تو ہم عبادت کرتے ہیں تو اس انداز میں عبادت کرتے ہیں کہ اس عبادت سے بھی لطف لیتے ہیں. ہم اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہر عبادت میں علی کی مودت کو دل میں بساتے ہیں، کیونکہ ہم نے علی کو ایسے ہی لیا ہے کہ جیسے ختمی مرتبت نے غدیر خم میں علی کو دیا تھا اور کہا تھا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو پروردگار عالم نے اس علی کی محبت کو، اور خوشا نصیب ہم پروردگار عالم، خوشا نصیب ہم شیعہ نے حیدر کرات کہ پروردگار عالم نے کلام برحق میں جہاں ان کے فضائل اور کمالات کو رکھا ہے، وہاں ان کے چاہنے والوں کے مرتبے کو بھی بتایا ہے. اور سرنامہ کلام وہی آیہ مبارکہ کہ جو علی کے چاہنے والوں کے لیے ہے، کہ جس کے لیے جناب رسالت مآب نے کہا کہ علی یہ آیہ مبارکہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، کہا کہ اے علی یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ تمہارے اور تمہارے چاہنے والوں کے لیے ہے کہ اللہ نے ان کو پہلے ہی منتخب کر لیا ہے. کہا کہ یا علی حوض کوثر پر تمہارے چاہنے والے تمہارے ساتھ ہوں گے، اور تم اور تمہارے چاہنے والے وہ ہوں گے کہ جس وقت لوگ رنجیدہ ہوں گے تم رنجیدہ نہیں ہوگے، اور تمہارے چاہنے والے وہ ہوں گے کہ جن کو ملائکہ لینے کے لیے آئیں گے، جن کو فرشتے لینے کے لیے آئیں گے. اور یا علی تمہارے چاہنے والوں کا مقام جنت عدن ہے. تو کیا مقام، کیا مرتبہ علی کے چاہنے والوں کا. اور پھر جناب ختمی مرتبت نے اسی آیت کی تفسیر میں دیکھ رہی تھی کہ جناب ختمی مرتبت نے کہا کہ یا علی جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی آپ اس کو اپنے ساتھ کوثر کے کنارے پر لے جائیں گے، اور جس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہوگی آپ کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ آپ اس کے قدموں کو وہیں پر روک دیں. تو پروردگار عالم جب تک زندہ رہیں علی علی کرتے رہیں. پروردگار عالم یہی دعا ہے کہ اس دنیا سے جائیں تو یا علی کہتے ہوئے، قبر میں اٹھیں تو یا حسین کہتے ہوئے. اور بس عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران مولا کائنات، آج یہ قیامت کی سحر آ گئی، آج یہ قیامت کا وقت آ گیا. آپ نے سیاہ لباس پہن لیے، آپ نے سیاہ چادر سر پر اوڑھ لی، آپ نے اپنے گھروں میں فرش عزا کو بچھا لیا. آئیے زمانے کے امام کو ان کے جد کا پرسہ دیں، آئیے زینب کو ان کی یتیمی کا پرسہ دیں. عزاداران امام، خدا کرے کہ آپ کو کوفہ جانا نصیب ہو. عزادارہ خدا کرے کہ آپ کو وہ مقام دیکھنا نصیب ہو کہ جس جگہ پر میرے مولا کے سر پر وہ ضرب لگی تھی. عزاداران امام، قیامت کی صبح ہے، یہ قیامت کے دن ہے. عزاداران امام، یہ دن
ماہ محرم سے کم نہیں ہے۔ عزاداران امام کوفے کے بچے یتیم ہو گئے، زینب اور کلثوم یتیم ہو گئیں۔ ہم اپنے سروں پر بھی یتیمی کی چادر ڈالے ہوئے ہیں اور تڑپ تڑپ کر کہتے ہیں کہ مولا اپنے جد کا پرسہ لے لیجئے گا، شہزادی اپنے بابا کا پرسہ لے لیجئے گا۔ عزاداران امام 18 رمضان کی وہ افطار آ گئی کہ جس کے لیے ایک بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کے لیے دسترخوان بچھایا، اور وہ بیٹی کوئی اور نہیں، وہ چاہنے والی بیٹی جس کو ام کلثوم کہا گیا، اور وہ بابا کوئی اور نہیں، وہ کائنات کا امیر علی آج اپنی بیٹی کے گھر مہمان ہے۔ چاہنے والی بیٹیاں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ یہ سوچیں کہ اگر باپ گھر میں آتا ہے تو بیٹیاں کتنا خوش ہوتی ہیں، کتنا اہتمام کرتی ہیں۔ آج تو کائنات کا امام مہمان ہے۔ ام کلثوم نے دسترخوان سجایا، اور جب دسترخوان سجا، میرے مولا نے اپنی زندگی کی وہ آخری افطاری کی، اور جب دسترخوان پر بیٹھے تو 2 نعمتوں کو ایک ساتھ دیکھا، تو کہا کہ ام کلثوم تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا بابا کبھی ایک وقت میں 2 نعمتیں نہیں استعمال کرتا، بیٹی ایک نعمت کو اٹھا لو۔ ام کلثوم نے محبت سے نمک کو اٹھا لیا، کہا کہ نہیں، یہ دودھ کا پیالہ اٹھا لو۔ کوفے میں نہ جانے کتنے بچے ایسے ہوں گے کہ یہ دودھ جن بچوں کے کام آ جائے گا۔ عزاداران امام، میرا سلام ہو اس امام پر کہ جب حکیم کو بلایا تھا اور حکیم نے اپنے سر کا امامہ پٹک کر کہا تھا قسم بخدا علی شہید کر دیے گئے، زہر کا اثر جسم میں سرائیت کر رہا ہے، اور کہا کہ فقط علاج دودھ کے سوا کچھ نہیں، تو جیسے ہی یہ خبر کوفے میں پھیلی تو نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے ہاتھ میں دودھ کے کوزے آ گئے، اور وہ دودھ لے کر علی کے در پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ عزادارو کائنات کا وہ سب سے بڑا نمازی جس نے اپنی بیٹی کے گھر میں روزہ افطار کیا، رات کی تاریکی کا پردہ آسمان پر آ گیا، اور جناب ام کلثوم روایت کر رہی ہیں کہ میرے بابا نے وہ تمام رات بڑی بے قراری میں گزاری، کبھی صحن میں جاتے ہیں، کبھی حجرے میں آتے ہیں، اور صحن میں آسمان کو دیکھ کر اپنے لبوں کو ہلاتے ہیں۔ جناب ام کلثوم کہتی ہیں میں نے بابا سے پوچھا، کہا کہ بابا آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ کہا وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، جس کا مجھے ساری زندگی انتظار رہا۔ عزاداران امام، وہ صبح نمودار ہوئی، اور کیسی صبح نمودار ہوئی کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا نمازی اپنے گھر سے نکلنے لگا، اور جیسے ہی نکلنے لگا گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں نے علی کے دامن کو تھام لیا، گویا زبانیں بے زبانی میں کہنا چاہ رہی ہوں آقا نہ جائیے، میرے مولا نہ جائیے۔ عزاداران امام، میرے مولا نے ان مرغابیوں کے بارے میں جناب ام کلثوم کو وصیت کی۔ اس کے بعد علی چلے، جیسے ہی آگے بڑھے دروازے میں لگی ہوئی میخوں نے علی کا دامن تھام لیا۔ عزادارو، وہ نمازی مسجد کوفہ میں پہنچا۔ عزادارو، مسجد کوفہ میں جب پہنچا تو کیا دیکھا؟ ابن ملجم اوندھا لیٹا ہوا ہے۔ میرے مولا نے 2 جملے تاریخ میں مسجد کوفہ میں کہے،
جیسے ہی ابن ملجم کو اوندھا لیٹا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ کہا کہ اوندھا نہ لیٹ، کہ یہ شیطان کا فعل ہے، اور دوسرا فقرہ کہا کہ اٹھ کے وقت نماز ہے، کہ ایسا نمازی ہے کہ اس لمحات میں بھی اپنے قاتل کو امر بالمعروف بھی بتا رہا ہے اور نہی عن المنکر بھی بتا رہا ہے۔ یہ کہہ کر میرے مولا گلدستہ اذان پر آیا۔ جیسے ہی گلدستہ اذان پر اللہ اکبر کی آواز کو بلند کیا، ایک مرتبہ کوفے کی فضاؤں میں علی کی آواز گونجنے لگی، اور میں کہوں جیسے ہی علی کی آواز کوفے کی سرزمین پر بلند ہوئی، ایک مرتبہ ملائکہ میں تلاطم برپا ہو گیا، فرشتوں میں تلاطم برپا ہو گیا، عزادار و جن و انس کے رونے کی آواز بلند ہوئی، شاید کہیں سے الفراق الوداع کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں۔ یہ آخری آواز کوفے میں علی کی بلند ہو رہی ہے، اس کے بعد اہل کوفہ علی کی آواز کو نہیں سن سکیں گے۔ آج آخری آواز علی کی اس زمین پر ہے۔ عزاداران امام اذان دی، اور ایک مرتبہ جیسے ہی وہ کائنات کا نمازی مصلی عبادت پر آیا، نماز شروع کی، ادھر نماز کا سجدہ، اور عزاداروں ادھر وہ قیامت کا وقت آیا کہ ابن ملجم آگے بڑھا، زہر میں بجھی ہوئی تلوار پشتے سر پر ماری، قضا نے وار کیا بھی تو پشتے سر سے کیا۔ جیسے ہی علی کے سر پر وار ہوا، جبرائیل کی آواز آئی، قد قتل الامیر المومنین۔ گردوں پہ جبرائیل پکارا، غضب ہوا، گردوں پہ جبرائیل پکارا، غضب ہوا، سجدے میں شیر حق کا دوپارہ جگر ہوا۔ عزادارو جیسے ہی علی کے سر پر وار ہوا، ایک مرتبہ اس کائنات کے سب سے بڑی نمازی کی زبان پر وہ الفاظ آئے کہ تاریخ نے اس آواز کو سنہری حروف میں لکھ کر کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علی کی کامیابی، سجدہ آخر، مسجد کوفہ، عزاداران امام، ایک مرتبہ علی کے چاہنے والوں میں ہلچل مچ گئی۔ ارے اصحاب علی آگے بڑھے، جیسے ہی حسن قریب آئے کہا، حسن نماز کو تمام کرو۔ ارے بیٹے نے نماز تمام کی، ایک مرتبہ ایک چادر کو بچھایا گیا، اس چادر پر مولا کائنات کو اس انداز میں لٹایا گیا کہ چاہنے والوں نے چادر کے سروں کو پکڑ لیا، آہستہ آہستہ گھر کی جانب چلے۔ عزادارو جب گھر قریب پہنچا تو ایک مرتبہ بیٹے کو پکار کر کہا کہ حسن، اب میرے چاہنے والوں کو کہنا کہ واپس پلٹ جائیں، ارے آگے میری بیٹیاں میرا انتظار کر رہی ہیں، بس چاہنے والوں، ارے آپ بھی مولا کے مصائب سن رہے ہیں، ارے آپ بھی پرسا دیجئے گا، ارے آج سحری کا وقت ہے، ارے علی زخمی ہے، ارے زخمی کو گھر میں لایا جا رہا ہے، ارے نہ جانے زینب اور کلثوم کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی جب بابا کو زخمی حالت میں دیکھا ہوگا، ارے نہ جانے اولاد علی پر کیا گزری ہوگی جب علی کو زخمی دیکھا ہوگا۔ عزاداران امام، یقیناً بیٹیوں کی آوازیں گریہ بلند ہوئی، اور میرا مولا جانتا تھا کہ یہ آوازیں گھر سے باہر بھی جائیں گی۔ کہا حسن، کہیں کوئی نامحرم یہ آواز نہ سن لے، کہیں زینب کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑ جائے۔ بس عزادارو یہیں پر روک کر کہوں گی، مولا ابھی تو کربلا بہت دور ہے، مولا یہ تو 40 ہجری ہے، اے علی 61 ہجری میں، ارے 11 محرم کو جب یہ زینب رسن بستہ کوفہ و شام کے بازاروں میں جائے گی، ارے بازاروں کوٹھوں پر تماشائی ہوں گے، ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، اور آگے آگے قافلہ سالار ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
پروردگار عالم ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. پروردگار اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اس مجلس کے بانیان کو پروردگار عالم ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اے میرے مولا زندہ رہے تو اگلے برس اس فرش عزا پر بیٹھیں گے. میرے مولا اگر نہ رہے تو ہمارے اس آخری پرسے کو قبول کر لیجیے گا. اے بی بی شہزادی اپنے بابا کا پرسہ لے لیجیے گا. اے امام زمانہ اپنے جد کا پرسہ لے لیجیے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.